الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی میں آپ نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں اور اسلام کی خاطر جو بڑے بڑے فیصلے آپ نے لیے ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسٹیٹ بڑھتا چلا گیا اور زیادہ سے زیادہ ملک جب اسلامی حکومت کے ماتحت آتے گئے، تو وہ ذمہ داری جو پہلے خود خلیفہ الگ الگ اسٹیٹ کے گورنر نبھایا کرتے تھے، اس ذمہ داری کے لیے اب پریشانی آنے لگی، یعنی کہ جج کی ذمہ داری۔ پہلے جب ریاست چھوٹی تھی اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور جو اسٹیٹ کے گورنر ہوا کرتے تھے وہ اس کام کو انجام دیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے یہ ریاست بڑھتی چلی گئی تو یہ ذمہ داری بڑھتی گئی اور لوگوں کے درمیان اختلاف ہونا، ڈسپیوٹ ہونا اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جانا ایک اہم کام ہونے لگا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج کا سسٹم شروع کیا، قاضی کا سسٹم شروع کیا، اور ہر علاقے میں، ہر جگہ میں اور ہر اسٹیٹ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی مقرر کیا، جہاں چھوٹے معاملوں کے لیے الگ جج اور بڑے معاملات کے لیے الگ جج ہوا کرتے تھے۔ معاملات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج کو بانٹ دیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں جو لوگوں کے درمیان پائے جاتے تھے، ان جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ جج مقرر کیا تھا، اور اسی طریقے سے جو بڑے معاملات ہیں تو اس کے لیے الگ جج مقرر کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کی سزا جب سنانی ہوتی تھی تو اس کے لیے یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھا تھا، یہ اتھارٹی کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ جب جج اس کنکلوژن پر پہنچ جاتے کہ اب اس کو قتل کی سزا دی جائے، اس ملزم کو قتل کی سزا دی جائے، تب اس کو پاس کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھرنا ضروری تھا، ورنہ قتل کی سزا سنانے کی اجازت جج کو نہیں تھی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو بہت سارے ججوں کا انتخاب کرنا ضروری تھا۔ جو جج تھے ان کے لیے اور ان کے انتخاب کے لیے آپ نے الگ الگ قوانین تیار کیے۔ جب جج کا انتخاب کرنا ہوتا تو وہاں یہ دیکھا جاتا کہ اس جج کے پاس نالج کتنی ہے، اس کے پاس شریعت کا علم کتنا ہے، کیونکہ اصل فیصلہ تو شریعت کے علم سے ہی کیا جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے کہ اس جج کے اندر تقوی ہے یا نہیں، اور کیا وہ جج لوگوں کے مال کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے اگر کسی جج کے اندر لوگوں کی مال کی لالچ ہے تو وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طریقے سے جج کی ذہانت اور انٹیلیجنس بھی بہت معنی رکھنے والی بات ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک عورت آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے شوہر کی بڑائی بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرا شوہر اس سے اچھا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ راتوں میں عبادت کیا کرتا ہے، دنوں میں روزے رکھتا ہے، اور کبھی بھی روزہ افطار نہیں کرتا، یعنی کہ کبھی روزہ ناغہ نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھنے میں، عبادات میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اتنا کہہ کر کے وہ عورت چلی جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کی اس شکایت کا جواب دیجئے، آپ کچھ فیصلہ سنائیے۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شکایت کر کے گئی ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی، وہ آپ سے شکایت کر کے گئی ہے، اور اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کی جگہ میں وہ عبادتوں میں وقت کو زیادہ گزارا کرتا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بلوا بھیجا، اور بلانے کے بعد
اس کے سامنے یہ بات رکھی اور کہا کہ سچ بات کرنے میں اور حق بات کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ مجھ سے کعب نے کہا کہ تم نے یہ شکایت کی ہے مجھ سے اپنے شوہر کی کہ وہ تمہیں وقت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں ایک نوجوان عورت ہوں اور میری بھی وہی خواہشات ہیں جو ایک نوجوان عورت کی ہوا کرتی ہیں، جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس کا فیصلہ سناؤ۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ فیصلہ سنائیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا اور کہا کہ تم نے اس کے معاملے کو اچھی طرح سمجھا ہے جو میں نہیں سمجھ پایا تھا، اب اس کا فیصلہ بھی تم ہی سناؤ۔ تو اتنا کہنا تھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مان لیا جائے کہ یہ عورت اس شخص کی چوتھی بیوی ہے۔ اگر ایک انسان کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اپنی ہر بیوی کو 1 دن اور 1 رات دے گا۔ اس حساب سے اس عورت کو 3 دن اور 3 رات کے بعد 1 دن اور 1 رات ملے گی جو اس کا حق ہے۔ تو میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ اس شخص کے پاس 3 دن اور 3 رات عبادت کے لیے ہیں، وہ ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں خوب عبادت کرے، جم کر کے عبادت کرے، مگر اس کے بعد 1 دن اور 1 رات اس عورت کو دینا پڑے گا اور اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جتنی اچھی طریقے سے معاملے کو سمجھا ہے اتنی ہی اچھی طریقے سے تم نے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسٹیٹ کا جج بنا کر کے بھیج دیا۔ ذہانت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بغیر سختی کیے کڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور بغیر کمزوری کے وہ دیا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے اس کا کیریکٹر اور اس کا اخلاق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی ہونا چاہیے، اور اس کا جو خاندان ہے وہ بہترین خاندان کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مالدار ہے تو اسے لوگوں کے مال کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، اور اگر وہ اچھے خاندان کا ہے تو اس خاندان کی عزت اور ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے وہ اپنی مکمل اخلاق کو لگا دے گا اور اس پر آنچ آنے نہیں دے گا۔ جب ایک جج فیصلہ لے گا تو اس فیصلہ لینے کے وقت وہ کن کن باتوں پر دھیان دے گا، اس کی بھی ایک لسٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو مینشن کیا تھا، ان باتوں کا ذکر کیا تھا، جس میں سر فہرست ہے اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہونا۔ جب وہ کسی کام کو انجام دینے والا ہو تو اس وقت اللہ کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کام کو کرے، اس معاملے کو وہ اچھی طریقے سے سمجھے، اور جو معاملہ اور جو بات اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس معاملے اور اس بات کے لیے وہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ جب 2 پکشوں کے بیچ میں تنازع ہو، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، ان میں جو کمزور ہے کمزور کو سہارا دے اور اسے مضبوطی عطا کرے تاکہ وہ اپنے کیس کو اچھی طریقے سے لڑ سکے اور اپنے مدعا کو اچھی طریقے سے بیان کر سکے۔ اگر کسی پردیسی کا کیس ہے اور اس کیس میں اگر کسی جج کو فیصلہ سنانا ہے تو جلدی کرے، کیونکہ اگر کوئی پردیسی ہے تو وہ اپنے گاؤں یا شہر کو چھوڑ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے کیس میں ڈھیلائی ہوئی تو ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ اس کیس کو چھوڑ دے، اگر وہ حق پہ ہے تو اپنے حق پہ ہونے کو بھی وہ چھوڑ دے، ترک کر دے، اور اپنے باقی معاملات کو سنبھالنے کے لیے اپنے شہر یا گاؤں لوٹ جائے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہوگا جو ایک جج برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جج کے اندر پیشنس ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے تاکہ وہ معاملات کے اندرون تک پہنچ سکے اور معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے پرکھ کر کے اس کا فیصلہ کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو اس کے معاملات میں دخل دینے والی ہو یا اس کے فیصلے کو متاثر کرنے والی ہو اس سے دور رہے اور اسے پرہیز کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جج کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان باہر سے کیسا ہے، اس کی نیت کا فیصلہ نہیں کرنا ہے اور اس کی نیت کو نہیں پرکھنا ہے، بلکہ جس حالت کو، جس بات کو اس کے ظاہری اعمال
ثابت کر رہے ہیں اسی پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جج کا کام یہ بھی ہے کہ ہو سکتے تک وہ دونوں پارٹی کے بیچ میں صلح کرانے کی کوشش کرے، اور صلح کرانا اس کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم کام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جج کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ انوسینٹ ہے، معصوم ہے۔ جب پختہ ثبوت موجود ہے، اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں صراحتاً بات بتائی گئی ہے، تو اس حالت میں، اس کیس میں وہاں اجتہاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ وہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جائز نہیں ہوگا کہ وہاں اجتہاد کیا جائے۔ جب قرآن اور احادیث میں بات واضح ہے تو اسی وضاحت کے ساتھ ہی فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد بھی لوگ اپنے ذہن کا استعمال کرنے لگیں اور اسلام میں اپنے ذہن کا عمل دخل کرنے لگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، خود جج بھی فیصلے سے بری نہیں ہے، کیس سے بری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جج اس سے اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی فیصلہ سنایا جائے گا اور اسے بھی سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں آپ نے خود کو جج کے سامنے پریزنٹ کیا تھا، حاضر کیا تھا، اور جو جج کا فیصلہ تھا اسی فیصلے کو قبول کیا۔ اور جس جج نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں فیصلہ سنایا تھا، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں تھا، اس جج کو آپ نے ایک اسٹیٹ کا جج مقرر کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے دور خلافت میں جج اور انصاف کی کتنی اہمیت تھی۔ اسے اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا تھا جیسے مان لیں کہ یہی ایک اہم کام ہے اسلام میں کرنے کی، اور انصاف ہر انسان کا حق ہے، اور اسی حق کو پورا کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں پوری کوششیں لگا دی اور پوری محنتیں لگا دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا انصاف پسند انسان تھے اور امیر المؤمنین تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دور خلافت سے بہت زیادہ باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔